اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی مجلس میں بیٹھنے کی پھر سے توفیق عطا فرمائی، اور موت سے پہلے پہلے تک جتنی مجلس و تعلیم کی ان مجلسوں میں جتنا ممکن ہو سکے بیٹھنے کی کوشش کی جائے، اور یہ مجلس، یہ جگہ اور یہ مواقع لا حاصل نہیں ہے، بلکہ اس سے اتنا حاصل ہو جائے گا، ممکن ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بخشش کے مواقع اور گنجائش نکل آئے۔ تو آئیے تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ اخراجات کی کیا صورت تھی، اس موضوع پہ تعلیم کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ غزنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حلب میں میری ملاقات ہوئی۔ میں نے عرض کیا، ہے بلال رضی اللہ عنہ، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت تھی۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا تو تھا نہیں، آپ کی بعثت کے وقت سے لے کر آپ کی وفات تک یہ خدمت میرے سپرد رہے، جس کی صورت یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا اور آپ اسے ضرورت مند سمجھتے تو آپ ارشاد فرما دیتے کہ میں جا کر کہیں سے قرض لا کر چادر اور کھانے کی کوئی چیز خرید لاتا اور چادر اسے پہنا دیتا اور کھانا کھلا دیتا۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے سامنے سے آتا ہوا ملا، اس نے کہا، اے بلال رضی اللہ عنہ، مجھے خوب وسعت حاصل ہے، تم کسی سے قرض نہ لیا کرو، جب ضرورت ہو مجھ سے ہی لیا کرو۔ میں نے اسی سے قرض لینا شروع کر دیا۔ ایک دن میں وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ وہ مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا، او حبشی۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں، کیا کہتے ہو؟ وہ بڑی ترشروئی کے ساتھ پیش آیا اور بہت برا بھلا کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، ان قریب ختم ہونے والا ہے۔ اس نے کہا، 4 دن باقی ہیں، اگر تو نے اس مدت میں قرض ادا نہ کیا تو میں تجھے اس کے عوض غلام بنا لوں گا۔ میں نے تم کو یہ قرضہ جو دیا ہے وہ تمہاری یا تمہارے ساتھی کی بزرگی کی وجہ سے نہیں دیا ہے، بلکہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم میرے غلام بن جاؤ۔ پھر تم پہلے جس طرح بکریاں چرایا کرتے تھے اسی طرح تمہیں بکریاں چرانے میں لگا دوں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، اور ایسی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں
وہ سب میرے دل میں بھی پیدا ہوئے۔ پھر میں نے جا کر اذان دی۔ جب میں عشاء کی نماز پڑھ چکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے تو میں نے اندر حاضر ہونے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ میں نے اندر جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جس مشرک کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ میں اس سے قرضہ لیتا رہتا ہوں، آج اس نے آ کر مجھے بہت برا بھلا کہا، اور اس وقت نہ آپ کے پاس اس کے قرضے کی ادائیگی کا فوراً انتظام ہے اور نہ میرے پاس ہے، اور وہ مجھے ضرور رسوا کرے گا، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ان مسلمان قبیلوں میں سے کسی قبیلہ میں چلا جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دے دیں گے جس سے میرا یہ قرضہ ادا ہو سکے تو پھر میں آ جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں اپنے گھر آیا اور اپنی تلوار، تھیلا، نیزہ اور جوتی اپنے سرہانے رکھ کر مشرق کی طرف منہ کر کے صبح کے انتظار میں لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر نیند آتی، پھر فکر کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی، لیکن جب میں دیکھتا کہ ابھی رات باقی ہے تو میں دوبارہ سو جاتا۔ جب صبح کاذب ہو گئی تو میں نے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اتنے میں ایک صاحب نے آ کر آواز دی، اے بلال رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں فوراً چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ 4 اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی بیٹھی ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہارا گزر بیٹھی ہوئی 4 اونٹنیوں پر نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا، جی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سامان سمیت تمہارے حوالے ہیں، تم یہ لے لو اور اپنا قرض ادا کر لو۔ میں نے دیکھا تو ان پر کپڑے اور غلہ لدا ہوا تھا جو فدق کے رئیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا تھا۔ چنانچہ میں نے وہ اونٹنیاں لی اور ان کا سارا سامان اتارا اور ان کے سامنے چارہ ڈالا۔ پھر میں نے فجر کی اذان دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں بقیع چلا گیا اور وہاں جا کر دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر بلند آواز سے یہ اعلان کیا کہ جس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرضہ ہے وہ آ جائے۔ چنانچہ وہ کپڑے اور غلہ خریداروں کے سامنے پیش کرتا اور اسے بیچ کر قرضہ ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے زمین میں کچھ بھی قرضہ باقی نہ رہا، بلکہ 2 یا 1.5 اوقیہ چاندی بچ گئی، یعنی 80 یا 60 درہم۔ اسی دن میں دن کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ پھر میں مسجد گیا تو آپ وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھ سے پوچھا، جو کام تمہارے ذمے تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جتنا قرض تھا وہ سب اللہ نے اتروا دیا، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس میں سے کچھ بچا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں 2 دینار بچے ہیں، قرض ادا کرنے کے بعد 2 یا 1.5 روپیہ چاندی بچی تھی، لیکن وہاں سے مسجد تک آتے آتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیتے چلے آئے ہوں گے، اس لیے جب مسجد میں پہنچے تو صرف 2 دینار باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت حاصل ہو، جب تک تم انہیں خرچ کر کے مجھے راحت نہیں پہنچا دیتے میں اس وقت اپنے کسی گھر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس دن ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور وہ خرچ نہ ہو سکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات مسجد میں گزار دی اور اگلا دن بھی سارا مسجد میں ہی گزرا۔ شام کو 2 سوار آئے، میں ان دونوں کو لے گیا، ان دونوں کو کپڑے پہنائے اور غلہ بھی دیا۔ جب آپ عشاء سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا تمہارے پاس جو بچا تھا اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے اس کے خرچ کرنے کی صورت بنا کر آپ کی راحت کی صورت پیدا کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شکر فرمایا، اللہ اکبر، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ آپ کو موت آ جائے اور بچا ہوا یہ سامان آپ کے پاس ہی ہو، پھر وہاں سے آپ چلے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ اپنے ازواج محترمات میں سے ایک ایک اہلیہ کے محترمہ کے پاس گئے اور ہر ایک کو الگ الگ سلام کیا، اور پھر جس گھر میں رات گزارنی تھی وہاں تشریف لے گئے۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ و اخراجات کی صورت، جس کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ اپنے مالوں کا صدقہ کریں، اور یہ کہ قرضہ اتارنے میں جلدی کریں۔ اللہ تعالی اپنے اجر عظیم سے ہمیں نواز دے گا، ایسی خوبصورت جنت کی وادیاں عطا کرے گا کہ پھر ویسی جنت اور اس کی وادی کبھی ہم سب نے سنی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔